السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 28ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے، پارہ نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ ناظرین اکرام، 28ویں پارے کے اندر ٹوٹل 20 رکوع ہے۔ 28ویں پارے میں ٹوٹل 137 آیتیں ہیں۔ 28ویں پارے کے اندر 9 صورتیں ہیں اور 9 کی 9 صورتیں مدنی ہیں۔ 28ویں پارے میں 9 کی 9 صورتیں مدنی ہیں۔ کون کون سی صورتیں؟ سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 مدنی سورہ ہے، 22 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ حشر سورہ نمبر 59 مدنی سورہ ہے، 24 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 مدنی سورہ ہے، 13 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ صف سورہ نمبر 61 مدنی سورہ ہے، 14 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 مدنی سورہ ہے، 11 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ منافقون مدنی سورہ ہے، 11 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ تغابن سورہ نمبر 64 مدنی سورہ ہے، 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ طلاق سورہ نمبر 65 12 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 مدنی سورہ ہے، 12 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ پہلی سورہ ہے سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ مدنی سورہ ہے، 22 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ سورہ مجادلہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، اس کے اندر 22 آیتیں ہیں اور 22 کی 2200 آیتوں میں اللہ کا نام ایک بار یا 2 بار ضرور آیا ہے۔ یقین نہ ہو تو کھول کے دیکھ لیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیجئے۔ آئیے لیتے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس عورت سے مراد خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شوہر جو ہے ان کے کون تھے؟ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا۔ زہار مطلب اپنی بیوی سے یہ کہا، انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میرے نزدیک میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی ماں جس طرح حرام اس طرح اب تو حرام ہو گئی۔ اس مسئلے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا اور کہا گیا کہ اگر کوئی بھی ایسا کرے گا اور ایسا بولے گا تو اس کا بڑا نقصان ہے۔ نمبر 1 ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ نمبر 2 مہینے کے لگاتار اس کو روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 3 یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، تبھی یہ چیز ختم ہوگی، یہ کفارے کے طور پر ہے۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کی یہ حدود ہیں۔ آگے اس کے بعد یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر ہے، آیت نمبر 8، 9، 10 کے اندر۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا، پھر وہ اسی چیز کی طرف لوٹتے ہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ، بے شک بری سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا، تَوَسَّعُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، جب مجلسوں میں بیٹھو تو ذرا کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ ایمان والوں کا اور علم والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، آیت نمبر 11۔ جو ایمان لائے اور علم دیے گئے ان کے درجے جو ہے بہت بلند ہے۔ اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہے، ما ہم منکم ولا منہم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ کا غضب ہوا، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کے عذاب سے نہ تو ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، یہی لوگ جہنمی ہیں اور یہ لوگ شیطان کے گروہ ہیں۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار یقیناً شیطان کا گروہ خسارہ پانے والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسل ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ بڑی قوت والا نہایت غالب ہے۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، پھر وہ ان لوگوں سے دوستی رکھے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا ان کے قبیلے کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک نور کے ساتھ انہیں قوت دی ہے، اور ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کے گروہ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی گروہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ
ایمان والوں کا اور صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد سورہ حشر مدنی سورہ ہے، 24 آیتیں، 3 رکوع ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کا ذکر ہے۔ یہ ان کی پہلی جلا وطنی اس لیے کیونکہ پہلی بار انہیں مدینہ سے نکالا گیا، پھر وہ خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا تھا اور ان کی یہ دوسری جلا وطنی تھی۔ تو انہی لوگوں کا ذکر ہے، ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، تم نے یہ بھی گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکلیں گے اور انہوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بایدیہم، پھر ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی، تو اے آنکھ والو تم عبرت پکڑو۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ تو یہاں بنو نذیر کا ذکر ہے کہ ان کو مدینہ سے خیبر کی طرف بھیج دیا گیا۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا مال جو ہے لوگوں میں تقسیم ہو، صرف مالداروں کے پاس ہی نہ رہے، کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، آیت نمبر 7 میں، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، مال میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے، لیکن دیکھ لیجیے ابھی پوری دنیا میں چند ہی لوگ کے پاس مال جمع ہے، مالدار ہوتا جا رہا ہے اور غریب ترین ہوتا جا رہا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، آیت نمبر 7 میں ہے، رسول جو دیں اس کو لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مہاجرین کا تذکرہ ہے، انصاریوں کا تذکرہ ہے۔ انصاریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انصار صحابہ جو تھے مدینہ کے اندر کہ وہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، جبکہ خود ہی اس کے وہ محتاج ہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا کہ ایمان والے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ بہترین آیت ہے دل کی صفائی کے لیے، حسد اور جلن سب کو ختم کرنے کے لیے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو بڑا شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد منافقوں کا ذکر ہے کہ وہ یہودیوں سے کہتے تھے لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم کو نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن جب ان کو نکالا گیا تو ان کے ساتھ نکلے ہی نہیں۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آیت نمبر 14 میں ہے، آپ ان کو اکٹھے سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا ہے آیت نمبر 18 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے خوب خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کیا جہنمی اور جنتی برابر ہیں؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے جھک جاتا یا پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اور اس کے بعد اخیر کی جو 3 آیتیں 22، 23، 24 سورہ حشر سورہ نمبر 59 میں، یہ اللہ کے بارے میں ہے، اللہ کے اسماء کا ذکر ہے، اللہ کے ناموں کا ذکر ہے۔ وہی اللہ معبود برحق ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔ معبود برحق وہی اللہ ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، نہایت غالب، زبردست اور بڑائی والا ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا، نئے سرے سے بنانے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے بہترین نام ہے، اچھے اچھے نام ہے، اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے جو چیز آسمان و زمین میں ہے، وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 مدنی سورہ ہے، 13 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کے اندر غور کر لیجئے 3 حصے ہم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ایمان والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ان لوگوں کا ساتھ کیوں دیتے ہو جس نے تم لوگوں کو نکالا ہے اور رسول کو نکالا ہے،
دوسرے حصے میں امتحان کا ذکر ہے کہ عورتیں جب تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لو۔ تیسرے حصے میں یہ بیان کیا گیا جو گزر گئے مردے وہ کافروں کی طرح ہیں، ذرا دیکھ تو لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم۔ اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کے ساتھ کفر کیا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تمہیں بھی صرف اس لیے نکالتے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاتے ہو۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داری کام آئے گی اور نہ تمہاری اولاد، اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک صحابی ہے حاتب ابن ابی بلطہ، بدری صحابی ہے۔ مکہ کے اندر ان کے کچھ رشتہ دار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ پر چڑھائی کے لیے کوشش کی، پلان بنایا، تو انہوں نے کچھ راز کی باتیں ایک عورت کو لکھ کے دے دی اس صورت میں کہ اگر یہ بتا دیں گے تو مکہ کے اندر جو ان کے رشتہ دار ہیں مکہ والے ان کو پریشان نہیں کریں گے، اس کو رہنے دیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا، اور وہ عورت جو تھی جو خط لے کے جا رہی تھی، جس کا تذکرہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4890 میں ہے، علی، مقداد، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین تینوں آدمی گئے اور اس عورت سے وہ خط کو لے آئے۔ مسند احمد کی روایت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 اور 80 کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں ان کی گردن مار دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، کیونکہ یہ بدری صحابی ہیں، غلطی ہو گئی تو ہو گئی، تو انہی لوگوں کے بارے میں ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے۔ پھر آگے کچھ دعائیں ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا وارحمنا انک انت العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 5 میں ہے، اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب بے شک تو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کن سے نہیں لڑنا ہے۔ آیت نمبر 8 میں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اللہ تمہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، اب لڑائی کس سے کرنی ہے؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کچھ عورتیں آپ کے پاس آئی ہیں ہجرت کر کے، آپ ان کا امتحان لے لیجئے۔ امتحان کہ وہ بیعت کریں گی اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ وہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے سامنے گڑھ لیں، اور نہ وہ نیک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیں۔ اور آخر میں یہ کہا جا رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ غصہ ہوا، یقیناً وہ آخرت سے اس طرح نا امید ہو چکے ہیں جیسے کفار قبروں والوں سے نا امید ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ صف ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 14 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ایمان والوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ اس پر یہ ابھارنا ہے کہ بولنے سے بہتر یہ بھی ہے کہ کرتے رہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بولنا نہیں ہے۔ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے لیکن وہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے کہ بھائی تو غلط کام مت کر، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح دوسروں کو سمجھا رہے ہو کم سے کم پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی ہے تم جو بات کہتے ہو اور تم خود کرتے نہیں ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوم کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی۔ اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے کیا کہا، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔
آیت نمبر 8 اور 9 پر غور کیجئے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو یعنی دین اسلام کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا گرچہ کافر لوگ ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تمام دین پر اسے غالب کر دے گرچہ مشرک ناپسند ہی کریں۔ اب ایمان والوں سے کہا جاتا بہترین تجارت کیا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ جس طریقے سے عیسیٰ بن مریم نے کہا حواری لوگوں سے من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد سورہ جمعہ، یہ بھی مدنی سورہ، 11 آیتیں، 2 رکوع ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو چیز آسمان اور زمین میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، نہایت غالب و خوب حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ امی لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی باتیں انہیں سمجھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ توریت ان کو دیا گیا تو گویا کہ گدھے کی طرح ہو گئے، پیٹھ پر بوجھ لدا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر کیا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے بعد یہودیوں کو مباہلے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ حق پر ہو، اللہ کے محبوب ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ موت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ موت تو آ کے رہے گی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم کو پکڑ کے رہے گی۔ سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اب دیکھیں یہاں اللہ کے ذکر کے لیے دوڑنا ہے، لیکن ہم اور آپ آج کل پیسے کے لیے زیادہ بھاگ رہے ہیں، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ جمعہ کی فضیلت یہ ہے، صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 877، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کی تلاوت کرتے تھے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد سورہ منافقون ہے، اس کے اندر 11 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب یہ منافق آپ کے پاس آتے تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ منافقوں کے بارے میں اللہ نے یہ کہا وَإِذَا رَأَيْتُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ کہیں تو آپ ان کی بات پر کان لگائیں، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی، وہ ہر زوردار آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں۔ منافقین کی نشانی کیا ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر زوردار آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ یہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ان پر مال خرچ مت کرو، ان کو پتہ ہونا چاہیے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 7 میں ہے کہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 8 میں ہے کہ منافقین نے بھی دھمکی دی نکالنے کی۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ ابھی ہم مدینہ پہنچیں گے تو وہاں جتنے لوگ مہاجر آئے ہیں سب کو ہم نکال دیں گے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس لوٹے تو عزت والے ذلیل ترین لوگوں کو وہاں سے ضرور نکال دیں گے، حالانکہ عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ سے غافل نہ کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ گھاٹا پانے والے میں سے۔ پھر آگے کہا جا رہا مال خرچ کرو قبل اس کے کہ موت آ جائے۔
تو جب موت آ جاتی تو آدمی کہتا ہے کہ ہم کو مہلت مل جائے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ ہرگز کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ اب اس کے بعد سورہ تغابن، ہار جیت کا دن، مدنی سورہ ہے، 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو چیز بھی آسمان اور زمین میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی، بہترین صورت بنائی ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم، آیت نمبر 7 میں، ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں اس کی خبر دی جائے گی جو تم نے دنیا کے اندر کیا ہے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 8 پر غور کیجئے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ چنانچہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر، تو یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے، ایمان لاؤ، کیونکہ اس سے پہلے رسول کا نام تو ہی رسول پر ایمان لاؤ، تو پتہ یہ چلا نور جہاں جہاں بھی قرآن میں آیا اس سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ یہاں رسول کا نام آ چکا، یہی آیت دلیل ہے۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 8، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اور اس سے خوب خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب اس کے بعد کہا جاتا ہے جس دن وہ تمہیں جمع ہونے کے بعد اکٹھا کرے گا وہ ہار جیت کا دن ہوگا، ذالک یوم التغابن۔ ایمان والے جیت جائیں گے، دوسرے لوگ ہار جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے جنت ہے جو ایمان والے ہیں، جو کافر لوگ ان لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، آیت نمبر 11، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 اور 15 پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے محتاط رہو۔ اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال تمہارے اولاد آزمائش ہیں اور اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر آگے کہا اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ آگے سورہ طلاق ہے، یہ مدنی سورہ، اس کے اندر 12 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے آپ کہیے جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو۔ واحصوا العدہ، عدت کو شمار کرو۔ تو پتہ یہ چلا کئی مہینے میں دینے کا ذکر ہے، وہ 3 مہینے کا، اس لیے تو کہا جا رہا ہے شمار کرو، یاد کرو، فوراً ختم مت کر دو۔ آگے کہا جا رہا ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ نہیں جانتے شاید اس طلاق کے بعد کوئی نئی بات اللہ پیدا کر دے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، آیت نمبر 2 میں، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، آیت نمبر 3 میں، وہاں سے اللہ روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ پھر اسی طرح حاملہ عورت کی عدت جب بچہ پیدا ہو جائے وہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اسے دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، تم جہاں کہیں بھی رہو اپنے بال بچوں کے ساتھ رہو۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، جس کے پاس جیسی طاقت ہے وہی حساب سے خرچ کرے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، آیت نمبر 7 میں، عنقریب اللہ تنگی کے ساتھ آسانی پیدا کرے گا۔ اخیر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، آیت نمبر 12 میں، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اسی کے مثل زمینیں بھی۔ تو اسے یہ پتا چلا جس طرح 7 آسمانیں ہیں 7 زمینیں بھی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت اس کے لیے آئی ہے، حدیث نمبر 2453۔ اب 28ویں پارے کی آخری سورہ ہے سورہ تحریم، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 12 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حلال چیز کو حرام ٹھہرانے والے ہوتے کون ہیں؟ کیا اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایسا ہی کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ میں اب شہد نہیں پیوں گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کے پاس شہد پیا تھا۔ تو شہد تو حلال ہے، تو حرام کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے تو کیا دوسرے کو ہے؟ کسی اور کو نہیں ہے۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو چھپا کر کے ایک بات کہی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جاتا ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما، اور اگر تم اللہ سے توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب بدلے میں اس سے بہتر بیویاں دے جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، توبہ کرنے والیاں ہیں، عبادت گزار ہیں، شوہر دیدہ ہیں یا کنواریاں ہیں۔ آیت نمبر 6 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھیے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، آیت نمبر 7 ہے، اے کافرو تم عذر پیش نہ کرو، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ پورے قرآن مجید میں یہی ایک ایسی آیت ہے شاید کہ جس کے اندر یہ کہا گیا اے کافرو، جبکہ اس سے پہلے کیا تھا اے لوگو، اے ایمان والو، لیکن یہاں کیا اے کافرو، بہت کم ہے، شاید ہی یہی ایک آیت ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی اور خالص توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، درگزر کر دے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ وہاں کیا ہوگا؟ مومنوں کا نور آگے آگے بھاگتا ہوگا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد مثال دی جا رہی ہے 2 طریقے کی، 3 طریقے کی مثالیں آئے گی۔ ایک مثال تو یہ ہے کافروں کے لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیء وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اب ہم 28ویں پارے کے اخیر میں چل رہے ہیں کہ وہ دونوں ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں عورتوں نے ان کی خیانت کی، مطلب یہ ہے اپنے شوہروں کی نافرمانی ہو گئی، کافروں کے ساتھ چلی گئی، ایمان والی نہیں ہوئی، یہ خیانت کا مطلب ہے۔ تو ان دونوں نیک بندوں نے اللہ کے عذاب سے انہیں فائدہ نہ دیا۔ اب دیکھیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے کام نہیں آئیں گے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے کام نہیں آئیں گے۔ پتہ یہ چلا بندہ نیک کیوں نہ ہو، گھر کے اندر بھی بڑے مسئلے ہیں، اس لیے گھر والی کو سمجھانا آسان نہیں ہے، اور جس کو اچھی گھر والی ملی ہوئی اللہ کا شکر ادا کرے۔ کل قیامت کے دن کہا جائے گا دوزخ میں داخل ہونے والے کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ، یعنی ان دونوں عورتوں سے کہا جائے گا جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی۔ تو کافروں کے لیے یہ 2 عورتیں مثال ہے۔ اب ایمان والوں کے لیے کون سی عورتیں مثال ہیں؟ ایمان والوں کے لیے مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی کہا جاتا ہے، ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ ایمان والی عورت مثال ہے۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں مثال ہے۔ مومنوں کے لیے مثال اللہ نے بیان کی، فرعون کی بیوی دعا کی اس نے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا۔ دنیا کی 4 پختہ عورتوں میں سے، آئیڈیل عورتوں میں سے ایک فرعون کی بیوی آسیہ بھی ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَرْيَمَ امْرَأَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور مریم بنت عمران کی مثال دی گئی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کا ذکر ہے، یہ بھی دنیا کی 4 آئیڈیل عورتوں میں سے ہے۔ پتہ یہ چلا مومنہ عورتوں کے لیے مثال فرعون کی بیوی آسیہ ایمان والی عورت ہے، پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں مریم بنت عمران ہے، یہ آئیڈیل ہے۔
ایسی عورتوں کو آئیڈیل بنانی چاہیے۔ تو یہ 28ویں پارے میں چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔